بڑے سالوں کی بات ہے، تقریباً کوئی 12-13 سال کی بات ہے ہوگی میرا خیال۔ پاکستان کے اندر ایک ضلع ہے، اس کا نام ہے ضلع جنگ۔ پاکستان کے اندر ضلع ہے، 10-12 سال کی بات ہے۔ وہاں ایک کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس کا نام تھا کفر ابو طالب، کہ ابو طالب کا ہم نے کفر ثابت کرنا ہے۔ علماء کی آراء اس میں مختلف ہیں، ہمارا ذاتی رجحان حضرت ابو طالب کے بارے میں وہی ہے جو علماء اہل سنت کا ہے، کہ حضرت ابو طالب جو تھے ان کا ایمان کی طرف، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، اگرچہ ظاہر روایات اس کا ساتھ نہیں دیتی مگر دوسری روایات اس کا ساتھ بھی دیتی، میں اس بات کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس بحث فرمائی، اور امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے شیخ حضرت شیخ دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایمان ابو طالب کے اوپر کتاب لکھی، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی کفر ابو طالب کی، کانفرنس کرائی کفر ابو طالب پر۔ تو ان دنوں میں ایک بڑے خارجی عالم تھے، وہ یہاں انگلینڈ میں آئے ہوئے تھے، تو میں ساؤتھ ہال میں گیا کسی اپنے کام کے لیے، تو وہ ایک ریسٹورنٹ میں ان کا کوئی شائعہ چل رہا تھا، تو میں بھی اس میں چلا گیا، تو میں نے ان سے السلام علیکم لی۔ ان کے ماننے والے کچھ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ آپ بھی اس کانفرنس میں تھے اور کفر ابو طالب پر کانفرنس ہوئی ہے، تو یہ آپ نے اس کی کیا ضرورت ہے کہ ابو طالب کا کفر ثابت کیا جاتا؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ابو طالب جو ہے نا، ان کا کفر کرنا، اس کو ثابت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ان کے اشعار نے لوگوں کو شرک کی طرف لگا دیا ہے، اس کی باتیں بھی شرکیاں تھیں، اس کی ذات بھی مشرکہ تھی، اس لیے ہمارے اوپر جو ضروری ہے۔ تو جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو اس وقت سے حضرت ابو طالب کے ساتھ مجھے زیادہ عقیدت ہو گئی کہ لوگ ابو طالب کو، جو ان کا زیادہ کفر اس طبقہ جو خوارج ہیں وہ زیادہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وسیلے کی راہ بتاتے ہیں۔ ان کے شعر ہیں وَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، انہوں نے کہا ہے کہ خوبصورت چہرے والے، تمہارے چہرے کے وسیلے سے تو بارش طلب کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ بھی بات میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی مخالفت کا، کہ وہ وسیلے کی راہ بتلاتے ہیں اور اس کے اوپر کانفرنسز ہوتی ہیں۔ اچھا، اب میں دوسرا اس کا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دوسری دلیل۔ یہ دو باتیں میں کوشش کرتا ہوں یہ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ ذات کا وسیلہ نہیں ہے۔ اب آگے چلیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرما تھے، اور بہت سے لوگ آپ پر ایمان لائے، ان کو شرف صحابیت ملا، لوگ آپ کے پاس آتے، آپ سے دعائیں کراتے، آپ پر ایمان لاتے، یہ سارے باتیں ہوتی۔ انہی دنوں میں حضرت عثمان بن حنیف ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے اس کو بہت سے محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے قاعدہ جلیلہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اپنے فتاویٰ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، علامہ البانی نے اس کا ذکر کیا اور اس کو جید کہا ہے، علامہ شوکانی نے اس کا تحفۃ الذاکرین میں ذکر کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ نے، امام ترمذی نے، تمام محدثین نے اس کے اوپر اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس روایت کے اوپر بعد میں حافظ ابن تیمیہ اور البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، مگر جو اس کے اوپر اعتراض کیے ہیں وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو روایت سناتا ہوں۔ اور علامہ ذہبی نے مستدرک کے حاشیے میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اس کا خلاصہ جو روایت کا ہے وہ یہ ہے، عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک نبینہ آدمی آیا۔ اس حدیث کو حدیث العامہ کے نام سے دنیا محدثین جانتے ہیں۔ وہ نبینہ آیا تو اس نے آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے مسجد میں آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، کرم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری جو بصارت ہے اس کو لٹا دے اور مجھے آنکھیں مل جائیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اب یہ مسند احمد میں بھی روایت آئی ہے تو میں اس کو ملا کر بیان کر رہا ہوں، مختلف ٹکڑوں کے ساتھ جو ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے ایک دعا بتا دیتا ہوں، اگر وہ تو دعا کر لے تو تیری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ یہ تمام محدثین اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ وَصَحَّحَهُ ابن خزیمہ، قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے کہا لوگوں شک نہ کرنا، یہ روایت پکی ہے۔
اور ویسے اس کو جید البانی نے بھی کہا. اس کے ضعف کی طرف نہ البانی نے اشارہ کیا ہے اور نہ ہی ابن تیمیہ نے کیا ہے. اب وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا سکھائی وہ یہ تھی. حضور نے فرمایا تو وضو کر، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کر، اور اس کے بعد یوں دعا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری روایت میں ہے محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتشفع بک فی رد بصری اللہم شفی نبیک فیہ. وہ دعا کی کہ یا رب العالمین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیری طرف راغب ہوتا ہوں، رجوع کرتا ہوں تیری طرف. کس طرح سے رجوع کرتا ہوں؟ بے نبی رحمہ، جو تیرے رحمت للعالمین نبی ہیں نا، جن کو تو نے رحمت للعالمین بنایا ہے، بے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور علیہ السلام ان کو دعا یوں بتلا رہے ہیں کہ تو یہ کہہ، اگر ساری روایتوں کسی میں آتا ہے بے نبی رحمہ، کسی میں آتا ہے بے نبی کا، تو وہ ساری روایتوں کو اگر ملائیں تو یوں معنی بنتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس کو بتا رہے ہیں کہ جب تو دعا کرے تو یوں دعا کر کہ یا اللہ میں تیری طرف حاضر ہوا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن کو تو نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور ان کی میں شفاعت چاہتا ہوں، اور یا رب العالمین ان کی اس بتائی ہوئی دعا کو میرے حق میں قبول فرما لے، اور میری رد بصری اور میری آنکھوں کا نور جو ہے مجھے عطا فرما دے. تو عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سکھلائی ہوئی دعا کو جب انہوں نے کیا، وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور دعا کی، تو وہ ہماری محفل میں، ہم اسی میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ کبھی نبینا ہی نہ تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے ان کی نظر کو لٹا دیا. آگے چلنے سے پہلے میں تمام احباب ناظرین جو ہے ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس دعا کو ذرا دیکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ حضور کی ذات کے وسیلے سے دعا نہیں بنتی. بے نبی کا، بے نبی رحمت للعالمین، اور خود حضور سکھلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ میرے وسیلے سے دعا کر. اگر ذات کے وسیلے سے دعا کرنا کفر تھا، وہ شرک تھا، اور اگر بندہ اس سے جہنمی ہوتا ہے، تو وہ جو عام آدمی تھا، جو صحابی تھے عثمان بن حنیف، کیا ان پہ جہنم کا فتویٰ جائے گا؟ نعوذ باللہ. اور بتانے والے کے اوپر جائے گا؟ استغفر اللہ العظیم. کہ انہوں نے یہ دعا کیوں بتائی؟ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ وسیلے سے دعا کرنا، حضور کی ذات کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہی نہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ دعا سکھلائی ہے، اور صحابی نے اس دعا کو خود کیا ہے، اور ان کی مراد پوری ہو گئی. ہم جب حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اسی امید پر کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جو نبی رحمت للعالمین ہیں، جن کے وسیلے سے دعا کرنے کا تیرے نبی، تیرے محبوب نے خود حکم دیا تھا، جیسے تو نے اس عامہ جو نبینا بندہ تھا اس کی حاجت کو پورا کر دیا، انہوں نے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کی تھی، مولا تو ہماری مشکلوں کو بھی آسان کر، ہم بھی تیرے پاس اسی رحمت للعالمین کی ذات کا وسیلہ لے کر آئے ہیں. ہم تو یہ کرتے ہیں، اور بتانے والے کہتے ہیں نہیں تم نے شرک کر دیا. یہ شرک نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے. شرک کی تو سمجھ ہی نہیں لوگوں کو. انشاءاللہ یہ وسیلے کا موضوع ختم کرنے کے بعد کیا انبیاء اور صالحین کی قبور جو ہیں وہ حصول رحمت کا ذریعہ ہیں یا شرک کا ذریعہ ہیں، یہ میں ٹاپک بیان کرنے والا ہوں. پھر میں حقیقت شرک پر آتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر مفصل بحث ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو اس سے وسیلے کا جواز مل گیا. اب جو محدثین ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں. امام ابن ماجہ نے اور تحفۃ الذاکرین میں قاضی شوکانی نے، یہ ذرا بڑے آدمی ہیں اس لیے میں ان کا زیادہ ذکر کرتا ہوں، ان کی بات مان لی جاتی ہے عموماً. ورنہ اگر ہم کوئی حدیث پیش کریں تو کہتے ہیں جی کہ یہ تو ضعیف ہو گئی، اس کا راوی جو تھا وہ تو ذرا لنگڑا کر چلتا تھا، اس کی تو ایک آنکھ میں درد رہتا تھا، اس کے تو سر میں درد رہتا تھا، اس کا تو وافزہ تبدیل ہو گیا تھا، وہ تغیر ہو گیا تھا، یہ دیکھیں میزان میں ہے، یہ تعظیم ہے. تو وہ ان کے لنگڑا پان، ان بیچاروں کی وہ صحتی اور ان کے حافظے کی بیماریوں کو سامنے لایا جاتا ہے. لیکن جب یہ ہو جائے نا
کہ قاضی شوکانی نے یہ کہا، ابن کثیر نے کہا، ابن تیمیہ نے، البانی نے کہا، تو ہم ذرا ان باتوں سے بچ جاتے ہیں، اس لیے میں ان کا حوالہ دیتا ہوں۔ تو قاضی شوکانی نے کہا ہے کہ وَصَحَّحَهُ ابن خزیمہ اور ترمذی، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ آگے اور انہوں نے قاضی شوکانی نے اس کا جو باب باندھا ہے وہ باندھا ہے صلاۃ حاجہ، امام ابن ماجہ نے بھی باندھا ہے، ترمذی نے بھی باندھا ہے۔ اس باب کا نام لکھتے ہیں وہ صلاۃ الحاجہ، اس کا نام ہے حاجت والی نماز۔ اگر کوئی بندے کے اوپر حاجت آ جائے تو وہ یہ نماز پڑھے۔ اب جب ہم قاضی شوکانی کی کتاب تحفۃ الذاکرین کو دیکھ کر یہ نماز پڑھیں گے، اس کے اندر یہ طریقہ لکھا ہے کہ کسی کو یہ حاجت پیش آ جائے تو وہ وضو کرے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرے جیسے حدیث العامہ میں ذکر ہے۔ پھر انہوں نے آگے اس دعا کا ذکر کیا۔ اب جب ہم دعا کریں گے تو کیا ہم ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جو ابھی گروئنگ اپ ہوتے ہیں، وہ عالم نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھلا کس کا وسیلہ، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ آگے چل کر بات آئے گی، لیکن جو نہ ماننے والے ہیں وہ حیات اور وفات کا فرق نہیں کرتے، وہ مطلقاً ذات کا فرق کرتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں کہ ذات کا وسیلہ نہ حیات میں جائز ہے نہ وفات کے بعد جائز ہے۔ لیکن وہ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ ذات وفات کا، حیات کا اور وفات کا ذرا فرق کر دیتے ہیں۔ تو میں اس کنسیپٹ کو بھی کلیئر کر رہا ہوں کہ جب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے ظاہراً تشریف لے جا چکے ہیں، اب جب ہم نماز پڑھ کے یہ دعا کریں گے تو وفات کے بعد ہی تو دعا کر رہے ہیں، اور وہ محدثین کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ذات کا وسیلہ جو ہے وہ پیش کریں۔ تو جیسے انہوں نے وسیلہ ذات کا پیش کیا تھا، اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اس وسیلے کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مرادوں کو پورا فرماتی ہے، اور ہمیں امید لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وسیلے سے دعا قبول فرماتی ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے ذات کے وسیلے پر دو روایتیں پیش کی ہیں، ایک شیخ نجدی کی اور دوسرے محدثین کی، اور امام بخاری نے اس سے استشہاد کیا ہے، اور امام بخاری نے اس کا ذکر کیا اور بار بار بخاری کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب ہم جب بخاری کا نام لیتے ہیں نا، تو کبھی کل میں انٹرنیٹ پر ایک دلچسپ عالم دین جدہ سے تھے، وہ ان کی تقریر سن رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بخاری کا نام لیتے ہیں نا تو یہ بخاری انہوں نے سامنے رکھی ہوتے ہیں تو اپنے کچھ ورقے اندر رکھے ہوتے ہیں اور ان ورقوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بخاری میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اب ہم کیا ضمانتیں دیں اور کیا گارنٹیاں دیں، کیسے کہیں کہ ہم جی لاکھ پاؤنڈ دے دیں گے اگر بخاری میں نہ ہو؟ یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ بخاری میں ایک جگہ نہیں، اس کے کئی باب ہیں جو امام بخاری نے اس مسئلے کے اوپر باندھے ہیں، اور جو ان اشعار کا انہوں نے امام بخاری نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو حدیث العامہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس میں بھی ذات کا وسیلہ ہے، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کا بچپن مبارک تھا اس وقت جو تھا وہ بھی اس وقت ذات کا وسیلہ تھا۔ اگر کسی نے ماننا ہو تو اس کے لیے تو ایک بات ہی کافی ہے، صاحب الفاظ کو تو دفتر سے بھی سہری نہیں، اور صاحب معنی کو تو ایک لفظ ہی کافی ہو گیا۔ ان دو دلیلوں کے بعد ذات کا وسیلہ مان لینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے نہ ماننا ہو تو وہ اس کی مرضی رہ گئی، اس کو ہمارا کام منانا نہیں ہے، صرف سنانا ہے۔ اور جب ایک بات بھی ہوتی ہے کسی کو ٹچ کر جاتی ہے تو وہ بات کو مان لیتا ہے۔ اس کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں آگے چلنے سے پہلے۔ وہ جو روایت حدیث العامہ ہے، حافظ ابن تیمیہ نے بڑی اس پر گفتگو کی ہے، علامہ البانی نے، پھر میں وہ گفتگو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور ان اعتراضات کے جواب آپ وہ شبہ جو علامہ ابن تیمیہ نے اور البانی نے کیے ہیں یا دوسرے لوگوں نے، پھر میں ان کا ازالے کی طرف انشاءاللہ آؤں گا۔